ایک مسجد میں جمعے کا دن تھا، میں جمعے کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا اب رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے؟ سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا حق، یہ پڑوسی کا حق۔ اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ بنایا نہیں، لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ میری بیوی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ، یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی۔ ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی۔ آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو، کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے، میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں، ایک تو ویسے ہم ان کیمرے والوں سے پریشان ہیں۔ تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے، 50,000 روپے، اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ۔ جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، 1 ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیے گا مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا۔ آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے، وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں. اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا.